بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، اپنی ہدایات کے اعتبار سے تمام ادیان سے ممتاز ہے۔ اس کی تعلیمات مثالی اور شاندار ہیں۔ دین اسلام کی مثالی تعلیمات میں سے ایک صدق و امانت داری ہے۔ صدق و امانت داری کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اور اس کے فکری، اخلاقی، دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ رب کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، تم سیدھی اور بالکل صاف بات کیا کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب کائنات فرماتے ہیں: یصلح لکم اعمالکم، رب تعالیٰ تمہارے تمام اعمال، معاملات درست فرما دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو بھی اللہ رب العزت کی اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، یقیناً وہ کامیاب کامران ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے سچ بولنے کے دو فوائد بیان فرمائے ہیں۔ ایک کا تعلق دنیا سے اور دوسرے کا آخرت سے ہے۔ فرمایا: یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کے تمام معاملات سدھر جائیں گے، تمام کے تمام امور سنور جائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور آخرت میں فائدہ یہ ہوگا رب تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اسی صدق و امانت داری کی، سچ بولنے کی اہمیت کو یوں اجاگر فرمایا: علیکم بالصدق، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإن الصدق یہدی الی البر، سچ بولنے سے نیکی جنم لیتی ہے۔ سچ بولنا بھی خود نیکی ہے، اور سچ بولنے سے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکیاں کرتے کرتے انسان جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ لا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، جو انسان مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مشن منہج سچ ہوتا ہے۔ قول میں سچ، بات میں سچ، کردار میں سچ، گفتار میں سچ، معاملات میں سچ، اخلاق میں سچ، لباس میں سچ، سیاست میں سچ، دین میں سچ۔ جب انسان کا سچ کا نظریہ ہوتا ہے اور رب تعالیٰ سے تعلق میں وہ سچا ہوتا ہے اور انسانوں سے تعلق میں وہ کھرا ہوتا ہے، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا: وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اس کی ہمیشہ کوشش جستجو ہوتی ہے سچ بولنا اور سچ کا پرچار کرنا، تو باری تعالیٰ اسے یہ انعام فرماتے ہیں: حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللّٰهِ صِدِّيقًا، وہ رب تعالیٰ کے ہاں اسے سچ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان مسلمان رب تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور یہ بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ لیکن اس کے برعکس فرمایا: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، خود کو جھوٹ سے بچا کے رکھنا، جھوٹ سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کرنا۔ نہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں جھوٹا ہو انسان، اور نہ لوگوں سے تعلق میں جھوٹا ہو، نہ اعمال میں، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ معاملات میں، نہ دنیا کے معاملات میں، نہ آخرت کے معاملات میں۔ مسلمان بالکل سچا ہو، جھوٹ نہ بولیں۔ کیوں جھوٹ بولنے سے؟ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ گناہ کرتے کرتے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔
نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الرجل یکذب، جو انسان ہمیشہ سچ کی بجائے جھوٹ بولتا ہے اس کا اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہوتا ہے، خوراک اس کی جھوٹ ہوتی ہے۔ جہاں پر سچ کے ذریعے معاملہ حل کیا جا سکتا ہو لیکن اس کے باوجود اس کا مزاج، اس کی سوچ فکر اس طرح کی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اس کی جستجو ہی جھوٹ بولنے میں ہوتی ہے۔ کاروبار میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، تعلقات میں جھوٹ، اور رب تعالیٰ کی عبادت میں جھوٹ کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بندگی کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کا طرز عمل جس انسان کا ہو حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، باری تعالیٰ اسے اپنے ہاں انتہائی جھوٹا انسان لکھ دیتے ہیں۔ تو جس کے بارے میں رب تعالیٰ انتہائی سچا انسان لکھ دیں، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ لیکن جس کو رب تعالیٰ اپنے ہاں انتہائی جھوٹا اور کذاب لکھ دیں اس کی آخرت یقیناً خراب ہوگی، دنیا چاہے اس کی خراب ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ جستجو اور محنت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بنائے اور تمام معاملات میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں جو عملی منافق ہوتا ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بات اس کی خاندان سے ہو، اپنے بچوں سے ہو، اہل خانہ سے ہو، سیاسی معاملات میں ہو، دینی معاملات میں ہو، اس کا مشن اور منہج اور اس کی پالیسی ہی جھوٹ بولنا ہو۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی سے عہد و پیمان کرے، لین دین کا معاملہ کرے تو دھوکہ کرے۔ یقیناً ایسا انسان جو جھوٹ ہی بولتا ہے اور وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اور امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ایمان میں کمزور ہے، اس کا رب تعالیٰ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان اور یقین نہیں۔ جس قدر رب تعالیٰ کی ذات پر، روز آخرت پر، حساب و کتاب پر، حشر نشر پر، جزا اور سزا پر، جنت اور جہنم پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اسی قدر وہ دنیاوی معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، حتیٰ کہ دین میں بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ان تینوں چیزوں میں جس قدر زیادہ ملوث ہوگا اسی قدر اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ سچائی اور صدق و امانت داری یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوہ ہے اور یہ اہل ایمان کا امتیاز ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ نے آغاز میں اپنے قرابت تعلق داروں کو دعوت دین دی۔ پھر 3 سال کے بعد رب تعالیٰ نے علانیہ دعوت کا حکم فرمایا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب دعوت دین دیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے آواز لگائی یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم۔ آپ نے نام لے لے کر اپنے خاندانوں کو اور تعلق داروں کو بلایا اور پھر انہیں دعوت دین دینے سے پہلے ان سے اپنے کردار اور اپنے گفتار کی تصدیق کروائی۔ فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میرا تمہارے اندر ایک عرصے سے رہنا ہے اور میں تمہارے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ تو تمام اہل مکہ بیک زبان یہ اعلان کرتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی پایا ہے۔ جب انہوں نے تصدیق کی، آپ کی سچائی کی، آپ کی امانت داری کی، تو پھر نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میں ہی تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو، رب تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دنیا آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو اس لیے
سچ بولنا یہ شیوہ پیغمبری ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں اہل ایمان کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولا کرو اور صاف اور کھری بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی معاملات بھی سدھریں گے اور آخرت بھی سنورے گی۔ آج کے اس دور میں مغربی فکر و تہذیب نے جہاں پر اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا، جہاں پر کردار پر ضربیں لگائیں، جہاں پر ایمان کو برباد کیا، وہاں پر صدق و امانت داری کی اہمیت بھی ختم کی۔ جب دین مذہب نہ رہا تو پھر اخلاق کردار بھی بگڑے اور گفتار میں بھی انسان بے راہ روی کا شکار ہوا۔ اب صدق و امانت داری جیسے الفاظ کے علاوہ عملی طور پر کوئی صدق و امانت داری کا پیکر ہو سکتا ہے وہ کسی محلے میں، شہر میں کوئی ایک آدھا انسان اور مسلمان ملتا ہو کہ جس کی لوگ مثال دیتے ہوں کہ وہ معاملات میں بھی سچا ہے اور وہ دینی معاملات میں بھی سچا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی سچا ہے اور صدق و امانت داری کا پیکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔